حدیث قدسی ہے، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کب؟ یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، جب کوئی انسان زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، میں دن رات کو بدلتا ہوں۔ جب کوئی کہتا نا برباد ہو جائے زمانہ، برا ہو زمانے کا، برباد ہو جائے سماج، یہ زمانہ ہی نعوذ باللہ ایسا ہے، ایسے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهَارُ، میں ہوں زمانہ۔ زمانہ کیا ہے؟ دن رات، اور دن رات کو بدلنے والا کون ہے؟ میں ہوں، میں مالک ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے جو صحیح الجامع کی روایت ہے، لا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر، کسی کے لائق نہیں ہے کہ زبان پہ ایسے الفاظ لائے، یا خیبۃ الدہر، ہائے بربادی زمانے کی، فإنی أنا الدہر اقلب لیلہ ونہارہ فإذا شئت قبضتهما، میں دہر ہوں، زمانہ ہوں، میں دن رات کو بدلتا ہوں، جب میں چاہوں گا دن رات کی اس ترتیب کو لپیٹ لوں گا اور قبض کر لوں گا۔ تو اللہ عز و جلال کو تکلیف دینا اور گالی دینا، یہ بھی کام کرتے ہیں لوگ۔ فرمایا شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کو گالی دے۔ اللہ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اما شتمہ ایاہ قولہ ان لی ولدا، جب وہ کہتا ہے نا آدم کا بیٹا یعنی کوئی انسان کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، تو یہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، بھلا خالق اور مخلوق بھی برابر ہو سکتے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، جو اللہ کو گالی دینے والی قوم ہے، جن کو عیسائی بولتے ہیں، آج مسلمان ان سے ہی محبت کی پینگیں ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسیحی برادری ہے ہماری، یہ اللہ کو گالی دینے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، جس کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو تکلیف دینا، اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے؟